بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی وہ نورانی راستہ ہے جو انسان کی تھکی ہوئی، بکھری ہوئی، شکستہ روح کو آہستہ آہستہ اپنے اصل گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں پر سکون ہے، رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہے۔ بندہ جب پہلی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو شاید اسے لگتا ہو کہ وہ لفظ ادا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لفظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ اپنی روح کو جگا رہا ہوتا ہے، اپنے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ وہ دستک ایسی لطیف، ایسی نرم، ایسی گہری ہوتی ہے کہ فرشتے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ درود کا ہر لفظ دل کے اندر موجود اندھیروں میں روشنی کا دیپ جلاتا ہے، ہر حرف بندے کی ٹوٹی ہوئی امید کو سہارا دیتا ہے، اور ہر درود بندے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک تعلق بنا دیتا ہے، ایسا تعلق جو جتنا پڑھے اتنا گہرا ہوتا ہے۔ جب بندہ دن بھر کی تھکن، گناہوں کا بوجھ، نفس کی آلودگی، دنیا کا شور، لوگوں کی باتیں، رزق کی فکر، دل کا دکھ سب چھوڑ کر صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتا ہے تو اس لمحے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ آسمان کی طرف نہیں جاتے بلکہ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں، جہاں فرشتے عاجزی سے جھک کر کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہا ہے، تو اسے اپنی رحمت میں لے لے۔ پھر وہ رحمت ایسی روشنی کی صورت میں بدلتی ہے جسے دیکھ کر خود دل حیران رہ جاتا ہے کہ ابھی چند لمحے پہلے میں جلا ہوا تھا، بھاری تھا، اندھیرا تھا، اب اندر ایک عجیب سا سکون، ایک میٹھی سی ٹھنڈک اور ایک لطیف سی نمی محسوس ہو رہی ہے۔ یہی درود کی پہلی تاثیر ہے۔ دل کی سختی ٹوٹ جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، سینے پر رکھا ہوا بوجھ اترنے لگتا ہے، دل میں ایک مدھم سی روشنی آتی ہے جو بتاتی ہے کہ تیرا درود قبولیت کی راہ پر چل پڑا ہے۔ پھر جیسے جیسے بندہ درود ابراہیمی پڑھتا جاتا ہے، اس کے عشق میں ڈوبتا جاتا ہے، وہ اندر سے ایسے صاف ہونے لگتا ہے جیسے بارش کے بعد آسمان شفاف ہو جاتا ہے، جیسے دھوپ کے بعد پھول کھل جاتے ہیں، جیسے اجالا اندھیرے کو شکست دیتا ہے۔ درود کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر بیٹھا دکھ، کوئی چھپا ہوا غم، کوئی ٹوٹی ہوئی یاد، کوئی پرانا زخم آہستہ آہستہ دھل رہا ہے، اور دل کے اندر سکون کے جھونکے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندے کو مدینے کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی دل کہتا ہے کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی ہے، کبھی لگتا ہے کہ سینے پر کوئی ٹھنڈی روشنی اتر رہی ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نورانی ہاتھ دل کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کیونکہ درود انسان کا ہاتھ نہیں بدلتا، یہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کے ذریعے جب دل نرم ہوتا ہے تو رزق میں آسانی، گھروں میں سکون، چہروں پر نور، باتوں میں مٹھاس اور زندگی میں اللہ کی غیبی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ درود ابراہیمی دراصل انسان کی روح کا لباس ہے۔ جب یہ لباس پہن لیا جائے تو نفس کی چیخیں دھیمی پڑ جاتی ہیں، شیطان کی سرگوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، دل کے کان کھل جاتے ہیں، بندہ دنیا کے شور میں بھی رب کی محبت کی آواز سننا شروع کرتا ہے۔ یہ درود ایسا نہیں کہ آپ صرف زبان سے پڑھیں، یہ درود وہ درود ہے جو انسان کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے، لوگوں کے دل بدل دیتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رشتوں میں برکت آ جاتی ہے، گھروں میں نور پھیل جاتا ہے، بیمار دلوں کو شفا ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بندے کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربت کا وہ ذائقہ دیتا ہے جو دنیا میں کسی اور عبادت میں نہیں ملتا۔ جب بندہ تھکا ہوا ہو، پچھتاووں سے بوجھل ہو، غلطیوں سے جکڑا ہوا ہو، گناہوں سے شرمندہ ہو، ٹوٹا ہوا ہو، بکھرا ہوا ہو، اکیلا ہو، تو وہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لے۔ بس ایک لفظ میں ایسا نور چھپا ہے جو سینے کے اندر سے سارا زہر نکال کر، ساری گھٹن ختم کر کے، ساری تاریکی کو ختم کر کے روشنیاں بھر دیتا ہے۔ اور جب کوئی اس درود پاک کو مستقل پڑھتا ہے، اس کے گرد فرشتوں کا ایک ایسا نورانی حصار بن جاتا ہے کہ نظر سے لے کر دل تک، نیت سے لے کر عمل تک، ہر چیز میں پاکیزگی آنا شروع ہو جاتی ہے،
اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کا چہرہ نرم ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو میں مٹھاس آ جاتی ہے، اس کے غصے کی شدت کم ہو جاتی ہے، اس کی راتیں پرسکون ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چلتے پھرتے محسوس ہوتا ہے کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اسے تھامے ہوئے ہے، کوئی اسے نور کے راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ یہ درود دراصل دعا نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں دل کی پیشی ہے، وہ پیشی جسے خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست سنتے ہیں، جسے فرشتے لے کر عرش تک پہنچاتے ہیں، اور جس کے جواب میں اللہ کی رحمت بندے کے دل کی دراڑوں میں اتر کر اسے پھر سے جیتا جاگتا انسان بنا دیتی ہیں۔ روحانی دنیا میں درود ابراہیمی وہ زینہ ہے جس پر قدم رکھ کر انسان نفس سے بلند ہو جاتا ہے، دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، بندہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نور بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ جب بندہ درود ابراہیمی کی محبت میں پختہ ہو جاتا ہے تو اسے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مدینے کی ہوا اس کے چہرے کو چھو گئی ہو، جیسے کسی نے اس کے دل پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ دیا ہو، جیسے اس کے گرد ایک نورانی روحانی ماحول بن گیا ہو جو دنیا کے غموں سے اسے محفوظ کر رہا ہو۔ کبھی سجدے میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی چلتے چلتے دل دھڑک کر کہتا ہے آج میرا درود پاک قبول ہو گیا۔ یہ وہ سفر ہے جو زبانی نہیں روحانی ہے، یہ وہ راستہ ہے جو قدموں سے نہیں دل سے طے ہوتا ہے، یہ وہ نسبت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے، اور یہ وہ نور ہے جو صرف درود ابراہیمی کے ذریعے بندے کے دل میں اترتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا در بنا دیتا ہے۔ جب دل میں ٹھنڈک آئے، آنکھیں نم ہو جائیں، سینے میں نرمی اترے، سمجھ لیجئے درود نے اثر شروع کر دیا۔ بس روز چند لمحے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد توجہ سے، ادب سے، دھیان سے پڑھا کریں۔ یہ الفاظ زمین سے نکلتے ہیں مگر سیدھا عرش الہی تک جاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ درود پاک آپ کی زندگی، گھر، دل اور تقدیر میں روشنی بھر دے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو محبت ادب سے درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔